یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز ناظرین و سامعین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے کے سلسلے میں شمائل ترمذی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ دنوں سے طبیعت کی ناسازی کی بنا پر یہ سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اب اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم شامل حال ہے، کچھ صحت ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں حضرت ابراہیم بن محمد من ولد علی ابن ابی طالب، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولادوں میں سے ہے، ان کے واسطے سے حضرت علی کی وہ روایت پڑھی تھی جس میں تفصیل کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کھینچا گیا تھا۔ متن حدیث مکمل ہونے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو متن کے اندر الفاظ آئے ہیں اس کی تفسیر کے سلسلے میں امام اصمعی جو امام اللغت ہے ان کے حوالے سے حل لغات پیش کیا ہے، اور وہ بہت آسان ہے، جس کا سبق میں بھی تذکرہ ہوا۔ طلباء و طالبات کو اس سلسلے میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اپنا پیغام ٹائپ کر کے ہمیں میسج کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب اگلی روایت ہے، وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی املاء علینا من کتابه قال حدثني رجل من بني تمیم من ولد ابی حالہ زوج خدیجہ یکنى ابا عبد الله عن ابن لابی حالہ عن الحسن بن علی قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سفیان بن وکیع جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی نے بیان فرمایا۔ تو بنو عجل سے ان کا تعلق ہے، اور کس طرح بیان فرمایا؟ املاء علینا، حدیث بیان کرنے کے طریقے میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ محدث اپنے حافظے کی مدد سے کسی حدیث کو بیان کرتا ہے، لیکن اگر حافظہ متاثر ہے تو وہ محدث جو ہے اپنی کتاب میں دیکھ کر املا کرا دیتا ہے۔ تو اسی طرح جمیع بن عمیر نے روایت جو ہے املا کرائی۔ جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی کہتے ہیں کہ ہم سے ایک شخص نے جو بنو تمیم کا تھا اس نے بیان کیا، اور وہ اس وجہ سے تمیمی راوی کہلایا، اور ان کا نام یزید بن عمرو ہے۔ پھر اس شخص کا تعارف کرا رہے ہیں کہ من ولد ابی حالہ، یہ ابو حالہ کی اولادوں میں سے ہیں۔ ابو حالہ کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ ابو حالہ کون؟ ابو حالہ وہ ہے کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ کا نکاح میں آنے سے پہلے جو شوہر تھے ان کا نام ابو حالہ ہے، تو وہ ابو حالہ۔ اور وہ جو شخص ہیں جس نے عبد الرحمن جو ہے جمیع بن عمیر سے روایت نقل کی ہے، ان کا نام یزید بن عمرو ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ تو ابو عبداللہ روایت کر رہے ہیں ابن لابی حالہ، ابن ابو حالہ یعنی ابو حالہ کے بیٹے سے روایت کر رہے ہیں۔ اب ابو حالہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو آگے آ رہا ہے ہند بن ابی حالہ، ان کا نام ہند ہے۔ اور ابو حالہ جو ہے روایت کرتے ہیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے یعنی خالی میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا۔ اب جو ہے یہاں جان لینا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ابو حالہ سے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہند بن ابی حالہ ہے۔
جب حضور کی جو ہے زوجیت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو اپنے ساتھ ہند بن ابو حالہ کو بھی لے آئی۔ آپ نے ان کی تربیت فرمائی، اسی وجہ سے ہند بن ابی حالہ ربیب النبی بھی کہلائے۔ اور پھر حضور کے نکاح میں آنے کے بعد آپ سے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہوا، ولادت ہوئی۔ تو ہند بن ابی حالہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بہن بھائی ہوئے، یعنی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، ان کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہند بن ابی حالہ بھائی ہوئے، اور حضرت حسن جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں بیٹے ہیں ان کے یہ ماموں ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے پوچھا، اور ماموں جان کا حال یہ تھا کہ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ماموں جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا خوب بیان کرنے والے تھے۔ وَصَّافًا یہ جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، خوب بیان کرتے تھے۔ تو میں نے بھی چاہا کہ آپ مجھ سے کچھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمائیں۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے میرے لیے بھی کچھ بیان کر دیا جائے تاکہ ان اوصاف جمیلہ کو میں یاد رکھوں، اس کو اپنے لیے حجت بناؤں، سند بناؤں، اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے ممکن ہو سکے اپنے اندر پیدا کروں، دوسروں تک یہ پہنچاؤں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل بیت میں سے ہیں اور خود گھر میں رہا کرتے تھے، یہ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پھر یہ اپنے ماموں سے کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی، اور 7 سال کی جو عمر ہوتی ہے کم سنی کی وجہ سے تأمل اور کمال جو ہے اس میں نہیں آ پاتا ہے، اور وہ سب چیزیں محفوظ نہیں رکھ پاتے ہیں، اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اپنے ماموں جان سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا پوچھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتلائیے اتعلق بھی، تاکہ میں اس کو یاد رکھوں، اپنے لیے سند بناؤں، لوگوں تک پہنچاؤں اور خوب بیان کروں۔ پھر جو ہے ہند بن ابی حالہ بیان کرتے ہیں، فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، کہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ خود اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے شاندار تھے اور دوسروں کے نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے، یعنی فخمن، آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑے شاندار تھے، آپ کا جسم بھی اعتدال کے ساتھ بڑے بھاری بھرکم تھا، اور آپ باطنی صفات کے اعتبار سے بھی بڑے عمدہ تھے، بڑے بلند و بالا تھے، بڑے اچھے مقام پر تھے۔ تو ایک تو یہ تھے کہ آپ جسمانی، روحانی اور باطنی تمام چیزوں سے بھرپور تھے اور شاندار تھے، مفخمہ، اور آپ دوسروں کی نگاہ میں بھی بہت ہی زیادہ عزتوں اور جو ہے عظمتوں والے تھے۔ یعنی آدمی کا، انسان کا کمال یہ ہے کہ جو ہے خود بھی ذات اور صفات کے اعتبار سے بہتر ہو اور لوگ بھی اس کو جو ہے بہتر سمجھے، یہ کمال کی علامت ہے کہ آپ ظاہری باطنی اعتبار سے خود بھی بہتر تھے اور دوسرے لوگ بھی آپ کو بہتر سمجھتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ نے سنی ہوگی، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنا دیجئے لیکن لوگوں کی نگاہ میں ہمیں بڑا رکھیے۔ تو اس دعا کا بھی یہاں پر ظہور نظر آتا ہے۔ اگلا جملہ ہے یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ آپ کا چہرہ انور
چمکتا تھا 14ویں رات کی چاند کی طرح، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، بدر یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ یہاں پر ہند بن ابی حالہ نے جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بدر سے تشبیہ دی ہے۔ اب دیکھیے بدر جو ہوتا ہے یعنی 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اور اس کی جو روشنی ہے یہ تو مستعار ہے، سورج سے اس کو روشنی ملتی ہے، تو پھر انہوں نے سورج کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج کو دیکھنے میں انسان کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اور جی بھر کر کوئی نہیں دیکھ سکتا، جبکہ چاند کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس میں جمال ہوتا ہے، اس میں کمال ہوتا ہے اور انسان اسے جی بھر کر دیکھتا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو بدر سے تشبیہ دی گئی کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یتلألؤ یہ لؤلؤ سے ہے کہ جو ہے موتی کو کہتے ہیں، اور وہ موتی جس میں فطری چمک ہو، بناوٹی چمک نہ ہو، اتنی جو ہے بہتر انداز میں آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ اب جو چاند کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک چاند تو وہ ہوتا ہے کہ جو ماہ کے شروع میں یعنی مہینے کے شروع میں نکلتا ہے، اسے ہلال کہتے ہیں۔ اس کے بعد چاند جو ہے اسے قمر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے جو پوری طرح سے اپنی روشنی بکھیرتا ہے اور جس کے آنے سے جو ہے تاریکی کافور ہو جاتی ہیں، ظلمت ختم ہو جاتی ہیں، تو اس چاند کو بدر کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آ جانے سے جو ہے کفر اور شرک کی تاریکیاں ختم ہوئی اور ایک جو ہے اسلام کی روشنی دنیا کو ملی۔ تو یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا حال بیان فرمایا۔ آگے کہتے ہیں اطول من المربوع واقصر من المشذب، کہ آپ جو ہیں درمیانہ قد تھے اور اکثر من المشذب۔ ربع کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ درمیانہ قد تھے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک درمیانہ جو قد کا انسان ہوتا ہے اس سے آپ کچھ جو ہے طول کی طرف مائل تھے۔ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، اور مشذب تشذیب سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور تشذیب کہتے ہیں کسی درخت کی ٹہنیوں کو اور شاخوں کو کاٹ دینا، اور جب کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ درخت سیدھا سیدھا لمبا سا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ تو راوی ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ اکثر من المشذب، یعنی آپ جو ہیں اس طرح بھی نہیں تھے کہ بالکل لمبے لمبے نظر آ رہے ہوں، بلکہ جو ہے ایسا درخت جس کی ٹہنیاں کاٹ دی گئی ہوں اور جس کی لمبائی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوں، اس سے آپ کچھ کم تھے۔ تو دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ درمیانہ قد تھے۔ عظیم الہامتی، بڑے سر والے تھے۔ اب سر بھی کیسا تھا؟ بڑا تھا، یعنی اتنا بڑا بھی نہیں کہ جو حد اعتدال سے نکل چکا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ سردار کا سر بڑا، اور جس کا سر بڑا ہوتا ہے اس میں جو مظروف ہے یعنی دماغ ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی فراست، اس کا ذہن اور اس کی ذہن کی قوت اور اس کی جو ہے دماغ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید الانبیاء اور تمام جہانوں کے سردار، عظیم الہامہ، آپ کا سر اعتدال کے ساتھ بڑا ہوا تھا، بہت زیادہ جو ہے اعتدال کے باہر نہیں تھا کہ بہت زیادہ بڑا ہونے سے جو ہے ایک جو ہے وحشت سا معلوم ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ رجل الشعر، رجل پر بھی کلام ہو چکا ہے کہ یعنی آپ الشعر کہتے بالوں کو، آپ کے بال قدرے گھنگریالے تھے، بہت زیادہ خمدار بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں تھے، کچھ ذرا ذرا آپ کی بالوں میں پیچ تھا۔ ان فرقت عقیقتہ فرقہا والا فلا، کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے جو بال ہوتے تھے
عقیقتن بالوں کو کہتے ہیں۔ آپ کے بال اگر جو ہے اس میں فصل ہو جاتا اور وہ پھیل جاتے، جدا ہو جاتے، تو آپ اس میں مانگ آ جاتی تو آپ مانگ نکال لیتے، اور وَإِلَّا فَلَا اگر مانگ نہیں نکلتی تو آپ تکلف نہ کرتے، یعنی جو ہے بالکل آئینہ اور کنگا لے کر جو ہے مانگ نکالنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ بسہولت اگر مانگ نکل آ جاتی تو جو ہے نکال لیتے۔ عقیقتن کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور عقیقتن کی حقیقت کو ہم سمجھ لیں کہ جو ہم عقیقہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی بال ہی مراد ہے، الشعر الذي يكون على رأس المولود عند الولادہ، کہ یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پر جو اس کے سر پر بال ہوتے ہیں اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے بعض لغت کے اعتبار سے عقیقہ کے معنی کاٹنے کی بھی آتے ہیں، تو جب جو ہے بکرا وغیرہ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بال مونڈے جاتے ہیں تو اسے بھی عقیقہ کہتے ہیں۔ کبھی عام بالوں کے لیے بھی عقیقہ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، عربوں کے یہاں یہ چیز مشہور ہے، تو یہاں پر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، یعنی آپ کے بال اگر جدا ہوتے تو اور مانگ اس میں گر آتی تو آپ مانگ گرا لیتے، ورنہ وَإِلَّا فَلَا ورنہ آپ مانگ گرانے کے اندر جو ہے اہتمام نہیں کرتے، یعنی آئینہ لے کر کھڑے ہو اور آپ جو بالکل گرا رہے ہوں، اس طرح بیجا چیزوں میں آپ اپنا وقت نہیں ضائع فرماتے۔ يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذْنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ، کہ آپ کے بال مبارک تجاوز کرتے ہیں، کانوں کی لو سے تجاوز کر لیتے۔ کب تجاوز کرتے؟ اذا ہوا وفرہ، کہ جبکہ وہ وفرا ہو کی کیفیت میں ہوتے، جیسے ہم نے بالوں کی قسمیں پڑھی ہے، ایک وفرا ہے، لمہ ہے، جمہ ہے، تو مصروفیت کی بنا پر اگر آپ اپنے بالوں کو چھوڑ دیتے، آپ اپنے بال جو ہے نہیں منڈواتے تو وہ بڑھتے بڑھتے کان کی لو سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اظہر اللون واسع الجبین، اظہر اللون، آپ اظہر کہتے ہیں، گلاب کو بھی کہتے ہیں، زہر گلاب کو بھی کہتے ہیں، اور یہ زہرہ سے بھی ہیں، زہرہ ایک ستارہ ہے جو چمکدار ہے، آپ کا رنگ بالکل سفید اور جو ہے سرخی مائل تھا، یعنی آپ کے رنگ کے اندر جو ہے گلابی پن بھی تھا، آپ چمکدار تھے۔ واسع الجبین، اور آپ کی پیشانی کشادہ تھی، یعنی آپ کی پیشانی بہت زیادہ جو ہے چپٹی ہوئی بھی نہیں تھی بلکہ پیشانی کشادہ تھی، اور یہ ظاہری خلق یعنی آپ کی جو ظاہری بناوٹ ہے پیشانی کی کشادگی باطنی خلق پر اور باطنی کیفیات پر دلالت کرتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے آپ بہت سارے صفات اور کمالات سے بھرپور تھے، آپ کے متعلق کیا کہا جائے، بس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو بنایا آپ بن گئے۔ مختلف جو ہے اور بھی اس حدیث کے اندر، حدیث کا آخری حصہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کا درس کل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سراپا بیان کرنے کی وجہ سے آپ سے حقیقی عشق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔